روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے والد کا یہ فادر کا انتقال تو پیغمبر کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا. جب جناب آمنہ پریگننٹ تھی، یہ میں نے آخری مجلس میں کچھ تذکرہ کیا تو تھا. خود جناب آمنہ کہتی اب پیغمبر کی ولادت اس دنیا میں جو ہوئی اس کے حوالے سے کئی بڑے بڑے پرابلمز ہیں مسلمانوں کے بیچ میں. ڈیٹ، ڈے آف ویک، تمام شیعوں کا اتفاق ہے فرائیڈے، برادران اہل سنت کے یہاں ہے منڈے. ڈیٹ میں بھی اختلاف ہے، اور یہ پریگننسی کس دن اسٹارٹ ہوئی اس میں بھی اختلاف. لیکن اب دو روایتیں سن لیجئے. روایت یہ کہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا، یہ نور آیا، عبداللہ کے ذریعے میرے پیٹ میں یہ منتقل ہوا، یہ ٹرانسفر ہوا. پہلا مہینہ میں سو رہی تھی، خواب میں نے دیکھا ایک بہت ہی گریسفل پرسنالٹی آ رہی اور آ کر کہتی ہے بیٹی تجھے مبارک ہو، تو سید الانبیاء کے نور کی امینہ بنی. آج تک آمنہ تھی، اب امینہ. امین ٹرسٹ وردی، امینہ اس کا فیمنن. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں آدم نبی. کہا دوسرا مہینہ آیا، ایسی ہی ایک شخصیت میرے خواب میں آئی، اور آنے کے بعد کہا تجھے مبارک ہو، تو فاتح انبیاء کی ماں بنی. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون؟ کہا میں ادریس نبی. عراق کی زیارت پر جانے والوں کو پتا، مسجد کوفہ میں مقام ادریس، مسجد سیلہ میں مقام ادریس. وہاں پہ اب کچھ حالات آپ سننے لگے، ورنہ پہلے تو سمجھانا پڑتا کہ جناب ادریس کتنی اہم پرسنالٹی. کہا جب یہ میرے پریگننسی کو تیسرا مہینہ تھا تو ایسی ہی ایک گریسفل پرسنالٹی آتی اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹی تجھے مبارک ہو، تو عالمین کے نبی کی ماں بنی. عالمین، کوئی نبی پوری کائنات کے لیے نہیں تھا سوائے رسول اللہ کے. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا کہ میں نوح نبی. جب چوتھا مہینہ آیا پریگننسی کو میرے خواب میں، پھر اتنی ہی ایک گریسفل پرسنالٹی آئی اور ایک مرتبہ کہا بیٹی. 3 انبیاء نے لفظ بیٹی کہا، یہ دوسرے نبی. کہا بیٹی تجھے مبارک ہو، تو جلیل نبی کی ماں بنی. جلیل بہت بڑا لفظ ہے. اللہ کون ہے؟ جل جلالہ. پاکستان میں آج کل ایک بحث چل رہی ہے نا کہ ائمہ کو جل جلالہ کہیں کہ نہ کہیں، اسی سے جلیل نکلا. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ابراہیم. حضرت ابراہیم جلیل، ہر نبی نے الگ ٹائٹل دیا. کہا کہ جب یہ 5واں مہینہ آیا تو میرے خواب میں پھر ایک اور بہت ہی گریسفل پرسنالٹی آئی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو، تو مقام محمود والے نبی کی ماں بنی. میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں موسیٰ نبی. جب 6واں مہینہ گزرا پریگننسی کو میرے خواب میں پھر ایک ایسی عظیم شخصیت آئی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو، تو عظیم نبی کی ماں بنی. رسول کا ٹائٹل عظیم، یہ اصل میں کس کا ٹائٹل ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ اللہ کا ٹائٹل ہے عظیم. اور آگے مبارکباد دی. کہا بیٹی، یہ تیسرے نبی تھے جس نے لفظ بیٹی کہا. بیٹی مبارک ہو، تو عظیم نبی کی ماں بنی. میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں تمہارا دادا اسماعیل ہوں. آدم سب کے باپ، پھر ابراہیم اور اسماعیل تو اس خاندان کے سربراہ. جب 7واں مہینہ گزرا تو میرے خواب میں پھر ایسی ایک پرسنالٹی آ رہی اور آ کر کہتی ہے. اور جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میرے خواب میں پھر ایک ایسی شخصیت آئی اور کہا تجھے مبارک ہو، تو کریم نبی کی ماں بنی. اہل بیت کریم ہے، سخی نہیں ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں عیسیٰ نبی. ہر مہینے ایک نبی نے آ کر پیغمبر کا ایک اہم ترین لقب لے کر، عظیم کہا جو اللہ کا نام، جلیل کہا جو جل جلالہ اللہ، عالمین کہا جو رب العالمین اللہ. ہر نبی نے ہر مہینے کے شروع میں آ کر جناب آمنہ کوئی بشارت و خوشخبری دی. اور جناب آمنہ کہتی کہ پھر وہ تاریخ آ گئی کہ 16 تاریخ مکمل ہوئی ربیع الاول کی، 17 کی رات آئی اور میرے اندر اب تک کوئی ایسے ڈیلیوری کے آثار نہیں تھے. میں جلدی بات کر رہا ہوں، وقت بہت گزر گیا. البتہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. میری جٹھانی میری مدد کے لیے آ گئی. کون؟ ابو طالب کی بیوی مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد. انہوں نے بھی یہ سارے حالات دیکھے. ابن شہر عاشور نے مناقب میں لکھا
کہ اس رات کے سارے حالات دیکھنے کے بعد فاطمہ بنت اسد صبح کو جب گئیں تو حضرت ابو طالب کو بتایا، اچھا اب یہ دونوں مکان برابر سے ہیں، دونوں بھائی ہیں نا ابو طالب اور عبداللہ، دونوں کے مکان برابر ہیں، ایک میں رہتی ہیں فاطمہ بنت اسد، ایک میں رہتی ہے جناب آمنہ۔ کہا صبح میں گئی اور جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے آج کتنے عجیب واقعات دیکھے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا، ابو طالب مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ اے بنت اسد، کچھ عرصے کے بعد یہی سارے واقعات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے، کیونکہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دینے والا کہ اگر یہ آج جو دنیا میں آیا یہ سید الانبیاء تو وہ سید الاوصیاء، تمام وصیوں کا سردار ہے، اور سوائے نبوت کے وہ ہر چیز میں اس کے مساوی ہے۔ یہ ابو طالب مولا کی ولادت سے 30 سال پہلے، ابھی تو پیغمبر دنیا میں آئے، یہ کہا جائے پیغمبر نے ابو طالب کو بتا دیا ہوگا، کیا عظمت ہے ابو طالب کی، لیکن میرے پاس وقت نہیں رہا بہت تیزی سے۔ تو فاطمہ بنت اسد وہاں پہ تھی، جیسے امام زمانہ کی ولادت کے وقت حکیمہ خاتون ان کی ماں کے ساتھ تھی، یہاں پہ فاطمہ بنت اسد تو بہت پیاس لگ رہی تھی۔ فاطمہ بنت اسد اٹھنا چاہتی ہے کہ دروازہ کھلا، 4 عورتیں گھر میں داخل ہیں، لمبی سی عورتیں۔ یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا بعد میں، اور وہ اپنے ساتھ شربت کا ایک پیالہ لے کے آئیں، اور یہ شربت مجھے پلایا، ایسی پیاس میری بجھی لگا کبھی میں پیاسی رہی ہی نہیں۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں واقعات کو۔ اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں، جملہ کہا اور ایک دم سے ایک بادل آسمان سے اترا، اور اس بادل نے اس پورے کمرے کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ میں بھی اس میں چھپ گئی۔ اور پھر بادل تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوا، میں نے دیکھا میرا بیٹا دنیا میں آ چکا۔ کب آیا، کس طرح آیا، جو پورے مراحل ہوتے ہیں ڈیلیوری کے، لیکن سجدے کے عالم میں ہے۔ ایک آیت پڑھ رہا ہے، ایک کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آیت وہ پڑھ رہا ہے جو امام زمانہ نے بھی پڑھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا۔ اور کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، میں اپنی رسالت کی خود گواہی دے رہا ہوں۔ اور ایک دم میں نے دیکھا کہ بادل تو ہٹا ہے، پردے آ گئے راستے میں، کرٹن، نور کے پردے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں گھبرا گئی۔ ان عورتوں نے جو وہاں موجود، ایک مرتبہ کہا گھبراؤ نہیں، اس وقت آسمان کی تمام مخلوقات اس کی زیارت کے لیے آئی ہوئی۔ اور پھر ایک آواز میں نے سنی جو ان پردوں کے پیچھے سے آ رہی ہے کہ جلدی جلدی زیارت کر کے واپس جاؤ، اس بچے کی ماں گھبرا رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب بچے کے دادا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس رات کو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک دم سے میرے کان میں ایسی آواز آئی جیسے چیزیں گر رہی ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ۔ خوف سا پیدا ہوا، میں جلدی سے مقام ابراہیم پہ سجدے میں گر گیا۔ یہ ساری چیزیں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو مکہ ہو کے آئے، اللہ ہر ایک کو لے کے جائے۔ مقام ابراہیم افضل ترین جگہ ہے سجدے کے لیے، وہاں گرا، اور پھر میں کعبے میں گیا، میں نے دیکھا 360 بت زمین پہ گرے پڑے، سارے بت زمین پہ گرے ہوئے ہیں۔ مولا نے بت شکنی کی تھی، پیغمبر کی ولادت سے بت خود ہی زمین پہ گرے اور گویا اللہ کو سجدہ کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے، ایک دم میری نگاہ پڑی، مجھے لگا صفا مروہ خوشی سے ناچ رہے ہیں، 2 پہاڑیاں، میں کیا کیا چیز بتاؤں، کیا چھوڑوں۔ میں سیدھا اپنے گھر کی جانب گیا، کیونکہ صفا پہاڑی کے بالکل پیچھے جناب آمنہ کا گھر، پہاڑی ناچ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہو کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ وہاں گیا تو میں نے دیکھا اتنا بڑا ایک سفید بادل، کہ گھر ہی نظر نہیں آ رہا، یہ وہی بادل ہے جو جناب آمنہ نے بھی دیکھا۔ پھر بادل ہٹا، میں گھر میں گیا، ایک مرتبہ پوچھا آمنہ سے، بیٹی خیریت تو ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بابا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے، نظر مجھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبد المطلب کہتے میں نے سنا کہ آواز آئی، گھبرانا نہیں، ابھی تمام انبیاء اور اوصیاء اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو تم لوگ اس کی زیارت کرنا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چادر، وہ نور کے پردے، وہ کرٹن ہٹے، اور وہ جو 4 عورتیں تھیں وہ آگے بڑھی، ان کے ہاتھ میں شربت کا پیالہ تو پلا دیا آمنہ کو، ان کے ہاتھ میں لوٹے تھے جس میں پانی تھا، اس پانی سے بچے کو نہلا رہی ہیں، مگر ایک جملہ کہہ رہی ہیں، اے آمنہ یہ کوثر کا پانی ہم لے کر آئے ہیں، مگر اس لیے اس کو نہیں نہلا رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے غسل کی، یہ تو پاک اور پاکیزہ اور طاہر ہے،
تو پھر کیوں نہلا رہی ہے؟ کہا کہ یہ پانی ہم اس کو نہلا رہے، اب دیکھنا، نہلا دیا، پانی اسی لوٹے میں جمع کیا اور یہ کہہ کے اس کو آسمان کی جانب لے چلی کہ کوثر نے کہا تھا کہ اس رسول کے جسم سے جو پانی مس ہو اسے لا کے واپس مجھ میں ڈالنا، کیونکہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے حبیب کے جسم کا پانی کوثر میں آیا تو کوثر کا مزہ اور اس کی شیرینی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ کوثر نے مانگا ہے یہ پانی، اس لیے ہم نے اس بچے کو غسل دیا۔ اور یہ کہے کہ وہ 4 عورتیں آسمان کی جانب گئیں اور اس وقت کچھ پرندے آ گئے، بالکل امام زمانہ والی روایت، پرندے آ گئے اور یہ بچے کو لے کے چلے گئے۔ میں پھر گھبرائی، عبد المطلب دادا پریشان، آواز آئی اطمینان رکھو یہ 3 دن کے بعد واپس آئے گا۔ امام زمانہ بھی ولادت کے بعد 3 دن کے لیے پرندے لے کے گئے تھے، پھر آئے، اور آج بھی یہی واقعہ، آج پہلے ہے، یہ پہلا نور ہے، وہ آخری نور۔ 3 دن کے بعد یہ بچہ واپس آیا تو جناب آمنہ نے مکے کی عورتوں کو خبر دی، وہ آئیں، دیکھا، کہنے لگی کہ آمنہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تم نے ہم نے بلایا بھی نہیں۔ آمنہ نے کہا مجھے خود نہیں پتا چلا کہ یہ کب پیدا ہوا اور کس طرح سے سارے مرحلے طے ہوئے۔ اب روزانہ صبح وہ، یعنی اب کیا میں یہ لفظ کہوں، اچھا نہیں ہے، چیپ لفظ ہے، پیغمبر دیکھنے میں بھی اتنے پیارے لگتے تھے، روزانہ یہ آتی تھی عورتیں مکے کی پیغمبر کی زیارت کو، جب آتی دیکھا کہ بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، کنگھی کی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہے، بچہ چمک رہا ہے، ہر ایک شکایت کرتا ہے آمنہ تم نے بچے کو تیار کیا، ہمارا انتظار کر لیا ہوتا۔ آمنہ کہتی ہے مجھے خود پتا نہیں چلا کہ راتوں رات کون آتا ہے جو اس کو تیار کر کے چلا جاتا ہے، میں صبح اٹھتی ہوں میرا بچہ اسی حالت میں نظر آتا۔ اور پھر اس وقت ایک آخری آواز، یعنی آخری سے مطلب میرا وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا، آخری کہ 3 دن کے بعد آیا، روزانہ خود ہی تیار ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس 2 حدیث قدسی آئی ہیں، یعنی اللہ کا کلام، اور ایک یہ حدیث آئی کہ غیبی آواز آئی اور اس نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو عطا کیا آدم کی صفوت، نوح کی نجابت، ابراہیم کا علم، اسماعیل کی فصاحت، یوسف کا حسن، موسیٰ کی شجاعت، داؤد کا لہن، یحییٰ کا زہد، ایوب کا صبر اور عیسیٰ کی کرامت، تمام انبیاء کی خصوصیات ہم نے اس میں جمع کی۔ تبھی تو راوی نے ایک بار پوچھا تھا امام معصوم سے کہ مولا کیا پیغمبر اسلام دوسرے انبیاء کے معجزے دکھا سکتے تھے؟ کہا سارے انبیاء کے معجزے ہمارا جد دکھا سکتا تھا، سب کی طاقتیں اس کے پاس تھی۔ اور آخری 2 حدیثیں سن لیجیے، آج رات کو کیا ہو رہا۔ روایت یہ کہ اللہ نے جنت سے کہا ہے جنت تو اس طرح کیوں بیٹھی ہے، جنت سے بات ہو رہی ہے، مسکرا۔ جنت نے کہا کہ خدا بندہ آج کیا بات ہے؟ کہا وہ نور جو تجھ میں رکھا گیا تھا نا وہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جنت خوشی سے مسکرائی اور اتنا مسکرائی کہ امام کہتے ہیں اس دن سے لے کے قیامت تک اب جنت ہنسے ہی جا رہی ہے پیغمبر کی ولادت کی خوشی۔ تو آپ تو پھر بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے۔ اور دوسری روایت یہ کہ خدا نے اس رات کو ایک اعلان کیا، کس رات کو؟ آج کی رات۔ فرشتوں جنت کے اندر ایک آبادی بناؤ، ایک کالونی بناؤ، ایک ٹاؤن بناؤ، ہوتا ہے نا وہ کراچی میں رضویہ سوسائٹی اور جعفر طیار اور انچولی اور یہ اور وہ، جنت میں آج کی رات کا جس میں 70,000 یاقوت کے محل ہوں گے اور 70,000 زمرد کے محل ہوں گے۔ آج کی رات خاص بناؤ یہ کالونی ان لوگوں کے لیے جو میرے حبیب کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، جو آج کی رات خوش ہیں، جو خوشی منا رہے ہیں، ان سب کے لیے آج جنت میں دھڑ مکان بن رہے ہیں۔ خدا بندہ کچھ بھی حق ادا نہ کر سکے ہم ذکر رسول کا، بس وجہ اس سے آخری روایت کا واسطہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کا رسول ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اس کی خوشی کی وجہ سے ہم بھی جنت میں وہاں جانے کے حقدار ہو جائے جہاں خود پیغمبر ہوں گے۔ خدا بندہ شفیع المذنبین ان کا اہم ترین لقب، ہم بہت گناہگار ہیں مگر رسول کے اور آل رسول کے ماننے والے، ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں پریشان حال لوگ پیغمبر کے ماننے والے ہیں، کیا آج بھی وہ پریشان رہیں گے؟ تو یہ واسطہ اس اہم ترین خوشی کا۔ بادشاہ تو خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو رہا کرتے تھے، جو گناہوں کی قید میں ان کو گناہوں سے آزاد کر دے، جو بیماری میں ہے ان کو بیماریوں سے آزاد کر دے، جو غربت میں ہے ان کو تنگ دستی سے آزاد کر دے۔ خدا بندہ اور ہمارے مرحومین کا خدا نہ کرے کسی عذاب میں ان کو اس عذاب سے دور کر دے۔ پروردگارہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے
انسانوں کے لیے کووڈ-19 ایک مسئلہ آج جو دنیا میں آ رہا ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ تمام کائنات میں اس کی رحمت کو پہنچا اور دنیا کو اس بیماری سے جلد از جلد محفوظ فرما، اور جس مقصد کے لیے پیغمبر آئے ہمیں علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں رسول کے ساتھ ان کے چھٹے جانشین برحق امام صادق کی شفاعت بھی نصیب فرما، اور صحیح معنوں میں یہ عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی آخری حجت پیغمبر ہی کے بیٹے امام صادق ہی کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول کی ولادت شہزادی کونین کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور امام زمانہ کو مبارکباد دیتا ہوں ان تمام مومنین و مومنات کی جانب سے جو میری یہ گفتگو سن رہے تھے، اور خدا بندہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔